حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، بعد میں وہ اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ اس حال میں مر جائیں، اور اگر زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے دور ہو جاؤ۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی کہ تکلیف دینے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا، کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے، انہیں ہی اپنا معبود مانتے تھے۔ اس کے مقابلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تعلیم و توحید کرتے تھے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی ایک کا ورد تھا، اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کی رٹ لگاتے تھے۔ یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جو باقی دن ہیں جہاد میں گزاریں گے، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کیا، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے، اور پھر دمشق میں وصال ہوا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔